شیخ ابو صالح ایک گمنام اور درویش بزرگ گزرے ہیں۔ وہ اکثر جنگلوں اور بیابانوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے اور سخت بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ نہر میں دیکھا کہ ایک سیب پانی میں آ رہا ہے۔ شیخ عبد الصالح نے سیب کو اٹھایا اور مٹی سے صاف کیا اور اسے کھا لیا۔ فوراً آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ سیب تو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، آخر اس کا کوئی مالک تو ہوگا، اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شیخ ابو صالح نہر کے کنارے کے ساتھ چلتے گئے اور جا کر دیکھا کہ آگے ایک باغ ہے اور اس کی باغ کی جو شاخیں ہیں وہ نہر کے اوپر ہیں، اور باغ کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اس باغ کا مالک تھا۔ شیخ ابو صالح نے سلام اور دعا کے بعد اس سے یہ فرمایا کہ بھائی جان، نہر میں تیرتا ہوا ایک سیب مجھے ملا ہے، اسے میں نے کھا لیا ہے، تو مجھے وہ سیب معاف فرما، یا اس باغ میں میری مزدوری لگائیں تاکہ سیب کی قیمت کے برابر اس باغ میں مزدوری کر لوں اور سیب کا معاملہ معاف ہو جائے۔ تو اس لیے کہ نقد میرے پاس کوئی پیسے موجود نہیں ہیں۔ باغ کے مالک نے کہا، نہ تو میں وہ سیب تجھے بخشتا ہوں اور نہ ہی تجھ سے مزدوری لیتا ہوں، قیامت کے دن اس سیب کا تجھ سے حساب لوں گا۔ تو نے بغیر اجازت کے یہ سیب کیوں کھایا؟ شیخ ابو صالح منت سماجت کر رہا ہے کہ مگر اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر باغ کے مالک نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر وہ تجھے منظور ہے تو میں سیب معاف کر سکتا ہوں۔ تو شیخ ابو صالح نے فرمایا کہ بتائیں کون سی شرط ہے؟ فرمایا کہ میری ایک بچی ہے جو معذور ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ تو شیخ ابو صالح نے فرمایا کہ خدا کے لیے یہ زیادتی نہ کرے، میں درویش آدمی ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں، معذور لڑکی کو کس طرح میں سنبھالوں گا؟ لیکن باغ کے مالک اس شرط کے ماننے پر زور دے رہا تھا۔ آخر شیخ ابو صالح نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ شرط مجھے منظور ہے، دنیا کی ہر تکلیف جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کی رسوائی کبھی ختم نہ ہوگی۔ جب یہ شرط تسلیم کر لی تو باغ کے مالک نے کہا کہ میں اپنی بچی کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ جب لڑکی کی رخصت ہو گئی، رات کے وقت شیخ ابو صالح اپنے گھر گئے کہ معذور بیوی کی کوئی خدمت کر لوں گا، لیکن وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایک حور بیٹھی ہے، خوبصورت آنکھیں ہیں، اجزاء سارے درست ہیں، بولنا بھی ٹھیک ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ حیران ہو گئے کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ دوسرے دن اس لڑکی کا والد آیا۔ شیخ ابو صالح نے اس سے فرمایا کہ آپ نے کچھ اور بتلایا تھا اور میں نے کچھ اور دیکھا۔ اس نے کہا کہ حضرت، بات یہ ہے کہ میری لڑکی حد سے زیادہ متقی اور نیک خاتون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بار بار کرتا تھا، بچی کے لیے لڑکا بھی کوئی متقی مل جائے۔ جب آپ میرے پاس سیب کو معاف کروانے کے سلسلے میں آئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ شخص تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے جو ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے منت اور سماجت کر رہا ہے، بس یہی وہ لڑکا ہے جو میری بچی کے ساتھ انشاءاللہ اس کا رشتہ مناسب رہے گا۔ تو اس لیے وہ سیب تجھے معاف نہیں کر رہا تھا، شاید تو میری بچی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیتا۔ تو جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں سے اندھی کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا،
پاؤں سے لنگڑی کا مقصد یہ ہے کہ کبھی گناہ کی طرف چل کر بھی نہیں گئی۔ ہاں، تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ ایک ایسا نیک اور متقی رشتہ تجھے مل گیا۔ انشاءاللہ پوری زندگی میرے لیے دعائیں کرتے رہو گے کہ اب آگے سنیں اس نیک جوڑے کو مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بیٹا دیا۔ وہ بیٹا کون تھا؟ ذرا سوچیں، وہ پیران پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی تھے رحمہ اللہ علیہ، جو آج پوری کائنات کو شیخ عبد القادر جیلانی کی بزرگی اور تقوی پر فخر ہے۔ نیک والدین کی اولاد بھی عموماً نیک ہی ہوتی ہے۔ بیٹا باپ کی خوبیوں کا ایک طرف شیخ ابو صالح اور دوسری طرف اس کی وہ نیک بیوی، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوا تو وہ شیخ عبد القادر صاحب تھے رحمہ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے زمانے کی، آج ہمارے زمانے کی خواتین بھی دیکھیں، کہ بدقسمتی ہے کہ آج کل کی عورت بازار کی زینت بن چکی ہے، گناہوں کا سبب بنی ہوئی ہے۔ کیا ہماری مسلم خواتین کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کا نمونہ کافی نہیں ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ بیٹی، ایک نیک خاتون کی کون سی صفت ہوتی ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ نیک خاتون وہی ہے جو اتنا پردہ کرے کہ نہ وہ غیر محرم کو دیکھے، نہ غیر محرم مرد اسے دیکھ سکے۔ اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے سر پر بوسہ لیا۔ اس لیے حضرت فاطمہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کسی کی نگاہ میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔